السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کی ساس کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک جنزادی نے اس کی مدد کی۔ شادی کچھ لوگوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتی ہے تو کچھ لوگوں کے لیے سراپا غم بن جاتی ہے۔ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو شادی کے بڑے خوبصورت خواب آنکھوں میں سجا لیتے ہیں، مگر وقت کی دھوپ سارے خوش رنگ ارمان جھلسا دیتی ہے، جیسے گرمی کی دھوپ کپڑوں کے رنگ پھیکے کر دیتی ہے۔ ابھی میری شادی کا تیسرا دن تھا جب میری ساس اماں کمرے میں تشریف لائیں۔ میں احتراماً ادب سے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ناقابلانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور صفائی پر اچھا خاصا لیکچر سنا دیا۔ میں سر جھکائے سنتی رہی، پھر وہ جانے لگی تو مخاطب ہوئی، بہو یاد آیا، میں تو کچھ اور کہنے آئی تھی۔ صبح ریحان آفس اور سویٹی کالج چلی جاتی ہیں اور گھٹنوں میں درد کی وجہ سے مجھ سے کچھ ہوتا بھی نہیں۔ پہلے تو کام والی تھی مگر اب تم آ گئی ہو نا، اس لیے صبح یا سے 7 بجے ناشتہ بن جائے۔ ہر صورت اب تم گھر بار کی مالکہ ہو، یہ سب اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر ساس کمرے سے چلی گئی اور میں ہکا بکا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ لو ماہا بی بی، تمہاری والدہ نے تو ناہید بھابھی کو 15 دن بعد کام پہ لگایا تھا اور یہاں تمہاری ساس نے تو آتے ہی تمہیں کام سونپ دیا۔ خیر میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ ریحان کمرے میں آئے تو انہیں شوق لگا، مجھے دیکھ کر کے حیرت سے بولے، ماہا تم نے اتنی جلدی اپنا ڈریس چینج کر لیا؟ مہمانوں کی وجہ سے تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک شکوہ کنہ نظر ان پر ڈالی اور بیڈ کی طرف آ گئی۔ موبائل پر 5 بجے کا الارم سیٹ کیا، ساتھ ہی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی۔ اپنے گھر میں تو میں اپنی مرضی سے اٹھنے کی عادی تھی۔ خیر الارم لگایا، سر سے لے کر پاؤں تک چادر ڈال لی تاکہ ریحان کو اندازہ ہو جائے کہ میں ناراض ہوں اور مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بڑی مشکل سے سو پائی تو الارم کی آواز نے جگا دیا۔ دل چاہا پھر سو جاؤں، ابھی تو سوئی تھی مگر ساس کے خوف نے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ الارم بند کر کے ریحان کو دیکھا جو خوابوں کے مزے لے رہے تھے۔ دل چاہا کہ انہیں اٹھا دوں کہ مجھے کچھ بتا تو دیں کہ جانا کہاں ہے، چیزیں کہاں رکھی ہوں گی، مگر پھر خود ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا اور سوائے میرے سب مزے سے سو رہے تھے۔ کچن ڈھونڈ کر فریج کا جائزہ لیا، آٹا نکال کر باہر رکھا، کل کا کافی سالن پڑا تھا۔ پھر کمرے میں آ کر وضو کیا، نماز سے فارغ ہو کر کچن کی راہ لی۔ پراٹھے بنا رہی تھی کہ ریحان کچن میں آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اتنی جلدی کچن کا کام کرتے دیکھ کر حیران ضرور ہوں گے اور پوچھیں گے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، مگر وہ تو آرام سے مجھے سب گھر والوں کی پسند ناپسند کے بارے میں بتانے لگے۔ میری بہن سویٹی ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ مکھن لیتی ہے، امی کو سالن پسند ہے اور مجھے پراٹھا آملیٹ کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ ان سب باتوں میں بس ایک بات نہیں تھی کہ ماہا تمہیں کیا پسند ہے۔ ناشتے میں اہم تو بس اپنی پسند اور ناپسند کا تذکرہ۔ 6:45 تک میں نے ناشتہ ریڈی کر کے ٹیبل پر سیٹ کر دیا۔ اسی وقت میری ساس اور میری نند سویٹی پہنچ گئی اور سب نے یوں ناشتہ کیا جیسے یہ تو معمول کی روٹی ہو۔ نہ مجھے کسی نے سراہا نہ ہی تعریفی کلمات سے نوازا۔ 2 دن بعد میری امی مجھ سے ملنے آئیں اور مجھے کچن میں کام کرتا دیکھ کر کافی افسردہ ہوئیں کہ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں مہندی کا رنگ پھیکا نہیں ہوا اور مجھے لگا دیا کام میں۔ امی نے تو مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو میری ساس نے صاف جواب دے دیا، نہ بھائی، ہمارے ہاں رواج نہیں کہ بہو ایسے میکے چلی جائے۔ اتنی جلدی میکے چلی گئی تو پھر سسرال میں دل کیسے لگے گا۔ میری امی ساس کے اس انداز سے غمزدہ واپس چلے گئیں۔ یہ اس کے 2 دن کے بعد کا واقعہ ہے کہ میں نے آٹا گوندنے کے لیے کنستہ کا ڈھکن اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی۔ اس میں ایک مردہ چڑیا خون میں لت پت پڑی تھی۔ میری چیخ سن کر سب آ گئے۔ میری ساس نے غصے سے کہا، کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ آٹا گوندنے کو کہا تو تم نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے آٹے کے کنستہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں مردہ چڑیا پڑی ہے۔
میری ساس اور ریحان دونوں نے کنستر کو دیکھا، پھر ایک دم سانس سیدھی ہوئی اور بولی، بہو اندھی ہو گئی ہو کیا؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، اب کہ اس میں واقعی کچھ نہیں تھا۔ ابھی میں سمجھنے نہیں پائی تھی کہ میری ساس نے اتنی زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ آٹا نہ گوندنے کے بہانے مجھے ڈراتی ہے تو۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ ساس کیسی ہوتی ہے۔ ساس کی جانے کے بعد ریحان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، امی شاید تو غصے میں آ گئی تھی۔ کام سے فارغ ہو جاؤ، پھر آج ہم دونوں مل کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اور مجھے پتا تھا کہ ان باتوں کا نہ میرے پاس وقت ہوگا اور نہ ہی ریحان کے پاس۔ پھر ان دنوں عجیب عجیب باتیں ہونے لگیں۔ میں اگر کمرے میں ہوتی تو مجھے آواز آتی، بہو، اے بہو۔ مجھے لگتا ساس نے پکارا ہے۔ بھاگ کر ساس کے کمرے میں جاتی تو وہ سو رہی ہوتی۔ میں سونے لگتی تو پھر ایسا لگتا جیسے کوئی میرے پاؤں میں گدگدی کر رہا ہے۔ جو چیز جہاں رکھتی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتی مگر نہ ملتی۔ ساس نے ڈانٹ الگ کھاتی۔ ایک دن میرے بھیا مجھے کچھ دنوں کے لیے لینے آ گئے۔ میرے لیے تو جیسے عید ہو گئی۔ اتنی منت سماجت کے بعد میری ساس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ آخر مجھے وہ بات نظر آئی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ جو میرے ساتھ میری ساس وہاں سلوک کر رہی تھی، وہ میرے اپنے گھر میں میری بھابھی کے ساتھ میری امی کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے ساتھ میری ساس کا سلوک چاہے جتنا بھی خراب رہے مگر اپنی امی کا برین واش کر کے ہی جاؤں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ امی کے دماغ میں بٹھانا شروع کر دیا کہ امی، جیسا سلوک آپ یہاں بھابھی کے ساتھ کرتی ہیں، اس سے زیادہ برا سلوک وہاں میری ساس میرے ساتھ کرتی ہے۔ امی کے دل میں شاید خوف خدا آیا۔ بھابھی سے اپنے رویے کی معذرت کی۔ اس پر بھابھی نے بھی آبدیدہ ہو کر کہا کہ آئندہ میں بھی ماہی کی طرح آپ کا خیال رکھوں گی۔ ہمارا گھر تو ایک مثالی گھر نظر آنے لگا تھا کہ اتنے میں ریحان مجھے واپس لینے آ گئے۔ میں اس سکون سے واپس آ گئی کہ اب میرا گھر بھی سکون کا گہوارہ بن جائے گا، مگر میرے لیے تو وہ گھر پہلے سے بھی زیادہ جہنم کدہ بن گیا۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ زیور رکھا تھا، اس میں سے جھمکے غائب ہو گئے۔ ریحان کے آتے ہی گھر میں طوفان آ گیا۔ میرے کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہ جھمکے نہ جانے کہاں اور کیسے پر میری ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں آ گئے۔ جھمکوں کا ملنا تھا کہ میری ساس نے میری پٹائی شروع کر دی اور نہ جانے مجھے اور میرے خاندان کو کیا کیا کچھ سنا ڈالا۔ ریحان کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے شک دیکھ کر میں تو بالکل ٹوٹ گئی۔ میں نے انہیں بہت دفعہ یقین دہانی کرائی کہ یہ جھمکے میں نے نہیں اٹھائے اور نہ ہی میں نے اپنی دراز میں رکھے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ خود بخود میرے دراز میں کیسے آ گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی اور نے رکھا ہو اور میری بات کسی نے نہیں مانی۔ ریحان کہنے لگے، تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا یہ جھمکے میری امی نے یا میری بہن نے تمہاری دراز میں رکھے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ میں بہت روئی پیٹی اور یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے پاس ایک کارڈ پڑا تھا، ساتھ ہی کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے وہ کارڈ اٹھایا تو میں پڑھ کر خوش ہو گئی کہ ریحان کو مجھ پر اعتبار آ گیا ہے، کیونکہ اس کارڈ پہ لکھا تھا معذرت۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں پر وہ موجود نہیں تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے باہر آئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ میری ساس کے پاس ہی بیٹھے تھے اور میری ساس ان کے کان بھر رہی ہیں کہ یہ لڑکی چور ہے، تم اس سے جلد اپنی جان چھڑاؤ۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ ریحان نے میرے حق میں اپنی ماں سے کچھ بھی نہ کہا۔ میں آبدیدہ نم پلکوں کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ اب کے دیکھا کہ بیڈ پر ایک اور کارڈ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، میرا نام صابرہ ہے، میرا تعلق قوم جنات سے ہے، آپ کے گھر کے لان میں جو آم کا درخت ہے ہمارا اس پر بسیرا ہے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے اتنی پیاری دلہن کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں زیادہ وقت آپ کے ہاں گزاروں۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ کے ارد گرد رہنا اچھا لگتا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نہیں سمجھی۔ الٹا میری وجہ سے آپ کی ساس اور آپ کے شوہر آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ آپ کو آج تک جو ڈانٹ پڑی، مار کھانا پڑی اور باتیں سننا پڑی وہ یقیناً میری غلطی کی وجہ سے ہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں،
میں اپنی غلطی ضرور سدھاروں گی۔ آپ کی ساس کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یہ بڑھیا تاحیات ذہنی اذیت کو بھلا نہ پائے گی۔ مجھے تو شروع دن سے ہی آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اور اب تو آپ کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی میرے بس سے باہر ہو گئی ہے۔ بس تھوڑے وقت کا انتظار کریں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنی والدہ کو آپ راہ راست پہ لے کر آئی ہیں۔ اب دیکھنا آپ کی ساس کو میں کیسا سیدھا کروں گی۔ میں حیران رہے گی کہ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ کون ہے یہ صابرہ؟ کیسے جانتی ہے سب کچھ؟ اب یہ کیا کر سکتی ہے جب میرا شوہر ہی میرے خلاف ہو گیا ہے؟ اور یہ کیسی دھمکی ہے ساس کے خلاف؟ کیا کرے گی وہ؟ میں نے سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک پہلا کارڈ غائب ہو گیا۔ اب اس کی جگہ ایک اور کارڈ پڑا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا، آپ نے کھانا نہیں کھایا نا؟ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، گرما گرم۔ جب میری نظر سامنے میز پر پڑی تو وہاں واقعی گرم پلاؤ اور رائتا پڑا تھا۔ میں تو خوف اور ڈر کے مارے کھانا نہیں چاہتی تھی، پر جیسے کوئی طاقت مجھے زبردستی کھانا کھانے پر مجبور کر رہی تھی، اور پھر میں کھانا کھانے لگی۔ جب کھا کر فارغ ہوئی تو سب برتن اور کھانا پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ کھانا کھا کر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں سو گئی۔ صبح حسب 4:45 بجے اٹھی، نماز پڑھنے کے بعد سب کی پسند کا ناشتہ بنایا، ٹیبل پر لگا کر کمرے میں واپس آ گئی۔ کس نے کھایا کس نے نہیں مجھے نہیں معلوم، نہ کسی نے مجھ سے کہا کچھ کہ تم بھی کچھ کھا لو۔ پھر اسی دن ریحان ناراضگی کے سبب مجھے میری امی کے گھر چھوڑا ہے۔ میرے پیچھے میری ساس نے میری نند کی منگنی کر دی۔ میری نند کے سسرال والوں نے اسے منگنی پر سونے کا سیٹ دیا، مگر اگلے ہی دن وہ سیٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ سویٹی کے سسرال والوں کو نہ جانے کیسے خبر کس نے کی کہ وہ سیٹ سونے کا غائب ہو گیا ہے۔ وہ لوگ میری ساس کے پاس آئے اور عجیب و غریب باتیں بنانے لگے۔ پھر ایک دن اچانک سویٹی نے کسی کام سے اپنی امی کی الماری کھولی تو اس میں کپڑوں کے درمیان وہ سونے کا سیٹ پڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے زور زور سے اپنی ماں کو آواز دی۔ ریحان اور اس کی ماں دونوں کمرے میں آ گئے۔ ماں اپنی الماری میں پڑا سونے کا سیٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سویٹی اپنی ماں پر چلانے لگی کہ آپ کو سیٹ اتنا پسند تھا تو مجھ سے کہہ دیتی، آپ نے میرے سسرال والوں کی طرف سے دیا ہوا سونے کا سیٹ چرانے کی جرت کیسے کی؟ مجھ سے کہتی تو میں خود آپ کو دے دیتی۔ ساس قسمیں کھانے لگی کہ مجھے تو سیٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں، میں کیوں چوری کروں گی اپنی بیٹی کے سونے کا سیٹ؟ ریحان یہ سارا واقعہ دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہیں اب وہ دن یاد آیا جب میں رو رو کر انہیں اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلا رہی تھی، اور وہ میری بات پر یقین بالکل نہیں کر رہے تھے۔ انہیں اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اور ان زیادتیوں کا جو ان کے گھر والوں نے میرے ساتھ کی، اور میں خون کے آنسو روتے ہوئے ہر ظلم کو چپ چاپ سہتی رہی اور کسی بات کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر سویٹی کے سسرال والوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ چوری کی بات کو بنیاد بنا کر سب نے حیران کرنے والی یہ بات تھی کہ ان لوگوں کو سیٹ کے غائب ہونے کا اور پھر ماں نے سیٹ کو چوری کیا ہے، ان باتوں کا کون بتاتا تھا؟ اب میری ساس کو اپنا ہر ظلم یاد آنے لگا تھا جو انہوں نے مجھ پر کیا تھا۔ 2 دن کے بعد میری ساس اور میرے شوہر گھر آ گئے۔ دونوں کافی نادم دکھائی دے رہے تھے۔ میری ساس مجھ سے اور اپنے رویے کی معذرت کرنے لگے، اور میرے شوہر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ میں نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ناروا اور ناقابل برداشت سلوک کو معاف کر دیا کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں سسرال آ گئی۔ ریحان کسی کام سے باہر گئے تو ساس میرے کمرے میں آئی اور میرے سر پر شفقت کا بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا، بہو میں اپنی ساری غلطیوں اور زیادتیوں کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے کافی غور کیا اور یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ واقعی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ بہو مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ بڑی ہیں، میری ماں کی جگہ ہے، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، اور میں دلی طور پر ساری باتیں بھول گئی ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ سن کر ساس نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور بولی، بہو کل صبح سے میں اور سویٹی اٹھ کر ناشتہ بنائیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم سے ریحان کوئی اور روکھی سوکھی بات کرے تو مجھے بتانا، میں اس کی بھی کان کھینچوں گی۔ بیٹا یہ گھر تمہارا ہے، سویٹی تو مہمان ہے، آج نہیں
تو کل وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور پھر میری زندگی کا کیا بھروسہ۔ یہ سن کر میں بولی، اللہ آپ کو صحت دے، آپ فکر نہ کریں، گھر کے تمام کام ہم سب مل کر کیا کریں گے، یہ گھر ہم سب کا ہے، جب سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ساس نے پھر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ساس گھر جانے کے بعد میں حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ اچانک اتنی خوشنما تبدیلیاں میرے ساس اور شوہر میں کیسے آ گئیں کہ اچانک ہی میرے سامنے میز پر ایک کارڈ پھر نمودار ہوا۔ اس پر لکھا تھا، میری بات غور سے سنیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ کی ساس کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے آپ کی ساس اور شوہر کے دل میں اور دماغ سے آپ کے لیے برائی اور بدسلوکی کو کھرچ کر نکال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسا سبق دیا ہے کہ آپ کی ساس تا حیات آپ کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ ان کی بیٹی سویٹی کے سسرالیوں کے دماغ میں ساری باتیں میں نے ہی ڈالی تھی تاکہ آپ کی ساس زیادہ سے زیادہ ذلیل ہو۔ میں نے آپ کو بہن کہا ہے تو آپ میری بہن ہی رہیں گی۔ میں ہر طرح آپ کی حفاظت کرتی رہوں گی۔ ہمارا بسیرا آپ کی درخت پر قائم رہے گا۔ اگر کبھی کسی کی ضرورت پیش آئے تو میرا نام صابرہ لے کر 3 مرتبہ پکارنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کارڈ میری ناکوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔